محمد بن قاسم نے تقریباً 711 عیسوی کے آس پاس دیبل سے حملہ کر کے ملتان تک کے علاقے کو فتح کیا، مگر اس کے بعد تقریباً 200-250 سال تک مسلمانوں نے نہ کوئی داخلہ سندھ کی طرف سے کیا اور نہ ہی خیبر پاس کے راستے ہندوستان پر کوئی یلغار کی۔ سلطان محمود غزنوی تاریخ میں اس لیے بھی مشہور ہوئے کیونکہ یہ پہلے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے خیبر پاس کے راستے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور پورے ہندوستان کو آنے والے 1000 سال تک کے لیے کھول کر رکھ دیا۔ مسلمانوں نے جو سلطنتیں ہندوستان میں بنائیں، ان کا آغاز سلطان محمود غزنوی کے ان 17 حملوں سے ہوتا ہے جو انہوں نے ہندوستان پر کیے تھے۔ اگست 1001 میں 10,000 منتخب گھڑ سواروں کی فوج کے ساتھ آپ نے غزنی سے پشاور کی طرف پیش قدمی کی۔ یہاں پر لاہور کا راجہ جے پال 12,000 گھڑ سوار اور 30,000 پیادہ فوج اور 300 ہاتھیوں کے ہمراہ آپ کے مقابلے پر آیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ ہندو بڑی بے باکی کے ساتھ لڑے، لیکن آخر کار وہ سلطان محمود غزنوی کے منظم گھڑ سوار دستوں کے سامنے پسپا ہو گئے اور انہیں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ میدان جنگ میں ان کے 5,000 سپاہی مارے گئے۔ جے پال اور اس کے 15 سرکردہ سرداروں کو سلطان محمود غزنوی نے قیدی بنا لیا۔ اس فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی نے بٹھنڈا کی طرف پیش قدمی کی اور اس کے قلعے پر حملہ کر کے اسے بھی فتح کر لیا۔ راجہ جے پال نے سلطان محمود غزنوی کی طرف سے ہونے والی شکست اور شکست کی وجہ سے ذلت محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو آگ میں جلا لیا اور اس کے نتیجے میں اس کا بیٹا انند پال ہندوستان کا نیا راجہ منتخب ہوا۔ سلطان محمود غزنوی نے 1004 عیسوی میں سیستان میں ایک فوجی مہم سے واپس آنے کے بعد یہ دیکھا کہ ہندوستان سے خراج مکمل طور پر ادا نہیں کیا جا رہا۔ لاہور کے راجہ انند پال نے اپنے حصے کا خراج ادا کر دیا تھا، لیکن بھاٹیا کے ایک باج گزار راجہ بیجی رائی نے اپنے حصے کا خراج روک لیا تھا اور مسلمانوں سے نہایت تلخ رویہ اختیار کرنے کے علاوہ ان گورنروں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا جنہیں سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان میں تعینات کیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی ملتان کے راستے سے راجہ کے علاقے میں داخل ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ بھاٹیا کو ایک نہایت بلند فصیل قلعہ بند کیا گیا اور اس کے ارد گرد ایک گہری اور کشادہ خندق ہے۔ راجہ نے اپنی راجپوت فوج کو جنگ کے مطابق ترتیب میں کیا اور ہندوستانی مسلمانوں سے اس قدر بے باکی سے لڑے کہ لگاتار 3 دن کی جھڑپوں کے بعد کوئی نتیجہ سامنے نہ آیا۔ تمام مضبوط مورچوں پر ہندوؤں کا قبضہ تھا اور مسلمانوں کو اس قدر نقصان کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ اب میدان جنگ چھوڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ آخر کار چوتھے روز سلطان محمود غزنوی نے اپنی فوج کے سامنے اپنا رخ مکہ مکرمہ کی طرف کیا اور سجدے میں گر گئے۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی جب اٹھے اور چلا کر کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو فتح کی بشارت دے دی ہے۔ اس کے بعد بذات خود آپ نے بڑے حملے کی قیادت کی۔ سپاہیوں کے زبردست نعروں سے فضا گونج اٹھی اور مسلمان اس قدر شدت سے حملہ کرنے لگے کہ دشمن کو شہر کے دروازوں تک دھکیل دیا گیا۔ اگلی صبح بھاٹیا کے قلعے کو مکمل طور پر محصور کر لیا گیا اور صرف چند دنوں میں چاروں طرف کی خندقوں کو بھر دیا گیا۔ بیجی رائی نے جب یہ دیکھا کہ اپنی پوزیشن کو مستحکم رکھنا ناممکن ہو گیا ہے تو اس نے قلعے کو خالی کر دیا اور اس کے دفاع کے لیے ایک مختصر سی چھاونی کو وہاں چھوڑنے کے بعد اس نے اپنی باقی فوج کے ہمراہ دریائے سندھ کے کنارے پر اگے جنگل میں پناہ لی۔ سلطان کی فوج کے ایک دستے نے جنگل میں اس کا تعاقب کیا اور انہوں نے اس کے مورچے پر حملہ کیا اور اسے تنگ گھاٹیوں کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بہترین دوست بھی اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے اور جب اسے قیدی بنایا جانے لگا تو اس نے اپنی ہی تلوار سے اپنی زندگی کو ختم کر لیا۔ اس کے پیروکاروں میں جنہوں نے آقا کی موت کا بدلہ لینے کی کوشش کی، انہیں بھی قتل کر دیا گیا اور ایک حملے کے ذریعے بھاٹیا پر قبضہ کر دیا گیا۔ 280 ہاتھی، بے شمار غلام اور دیگر مال غنیمت سلطان کے ہاتھ لگا اور وہ ایک فاتح کی حیثیت سے غزنی واپس لوٹ گئے۔
ملتان کے پہلے حکمران شیخ حمید سعیدی نے امیر سبکت گن کی اطاعت قبول کر لی تھی اور خراج ادا کرتا رہا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ناصر اور اس کا پوتا داؤد غزنی سلطان کے مطیع رہے، لیکن 1005 عیسوی میں اس نے لاہور کے راجہ اند پال سے مل کر بغاوت کر دی۔ اب سلطان محمود غزنوی نے ملتان کو دوبارہ فتح کرنے کا منصوبہ بنایا، لہذا موسم بہار کے آغاز میں ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ آپ نے اس مقام کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ پشاور کی پہاڑیوں میں اند پال کی فوجوں نے اس کا مقابلہ کیا، لیکن غزنی کی فوج نے انہیں زبردست شکست سے دوچار کیا اور دریائے چناب کے کنارے پر سودرا کے قصبے تک ان کا تعاقب کیا۔ اند پال اپنے دارالحکومت کو چھوڑ کر کشمیر کی طرف بھاگ گیا۔ سلطان محمود غزنوی بٹھنڈا کے راستے ملتان کی طرف بڑھے اور 7 روز تک اس کا مکمل محاصرہ کیا۔ آخر کار داؤد کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے اس وعدے پر معافی دی گئی کہ وہ 20,000 طلائی درہم سالانہ خراج کے طور پر ادا کیا کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ سلطان ہندوستان میں اپنا قیام طویل کر لیتے، لیکن ان کے سسر اور کاشگر کے بادشاہ ایلک خان کی طرف سے ان کے مغربی علاقوں پر حملے کے باعث انہیں مجبوراً غزنی واپس لوٹنا پڑا اور آپ نے ہندوستان کے تمام معاملات ایک ہندو شہزادے سیوک پال کے سپرد کر دیے، جو پشاور کے حاکم ابو علی کے اثر و رسوخ سے مسلمان ہو گیا تھا۔ سلطان کے نائب سیوک پال کی بغاوت نے سلطان محمود غزنوی کو 1005 اور 6 میں دوبارہ ہندوستان کی سرزمین پر لا کھڑا کیا، کیونکہ اس نے سلطان کے تمام افسروں کو ان کے محکموں سے نکال دیا تھا۔ سلطان نے سب سے پہلے اپنے دستے کے ایک حصے کو پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ دستوں نے ہندو فوج کے سامنے غیر متوقع طور پر ظاہر ہو کر انہیں زبردست شکست سے دوچار کیا اور سیوک پال کو قیدی بنا لیا گیا اور اسے 4 لاکھ درہم جرمانے کے طور پر ادا کرنے پر مجبور کیا گیا اور ساری زندگی سرکاری قید کے طور پر رکھا گیا۔ ملتان کی بغاوت میں اند پال کی حمایت اور غدارانہ رویہ سلطان محمود غزنوی کے سینے میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا۔ چنانچہ 1008 عیسوی میں موسم بہار کے اوائل میں ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ ایک عظیم مہم کے سلسلے میں ہندوستان کی طرف گامزن ہوئے۔ اند پال جو مسلمانوں کی طاقت سے باخبر تھا اور اسے سابقہ نقصانات ابھی یاد تھے، اس نے ہندوستانی راجاؤں میں مذہبی جوش و خروش پیدا کرنے کے بعد ان سے درخواست کی کہ وہ ارض مقدس پر اپنے مشترکہ دشمن کو نکالنے کے لیے جدوجہد کریں۔ اس کی اپیل کا خیر مقدم کیا گیا اور اجین، گوالیار، کنوج، دہلی، اجمیر اور کالنجر کے راجاؤں نے اپنی دستیاب فوجوں کو جمع کیا اور دریائے سندھ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ پنجاب کی سرزمین پر جمع ہونے والی سب سے بڑی فوج پشاور کی سرحدوں پر میدان کے سامنے نمودار ہوئی، پھر اس میں ہر روز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جنگ کی تیاریوں کے لیے ملک کے ہر علاقے سے مال و زر مہیا کیا گیا اور اس قدر حب الوطنی کا مظاہرہ کیا گیا کہ ملک کے طول و عرض سے ہندو عورتوں نے اپنے زیورات پگھلا کر قومی مقصد کے لیے ذرائع فراہم کرنے کے لیے سونے اور چاندی کی صورت میں روانہ کیے۔ اسلامی فوج چاروں طرف سے گھر گئی اور انہوں نے عام حملے کے خدشے کے پیش نظر خود خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد دونوں فوجیں 40 روز تک آمنے سامنے بے حس و حرکت پڑی رہیں۔ آخر کار اس سکوت کو ہندوؤں نے توڑا۔ انہوں نے مسلمانوں کے مہیا کردہ موقع سے فائدہ اٹھایا، جنہوں نے دشمن کو مشتعل کرنے اور انہیں خندقوں کی طرف پیش قدمی کرنے پر اکسانے کے لیے 6000 تیر اندازوں کو سامنے بھیجا تھا۔ ہندو انتہائی غیظ و غضب کے ساتھ مسلمانوں کے مورچوں میں داخل ہو گئے اور زبردست خون ریزی شروع ہو گئی۔ نہایت مختصر وقت میں 5000 مسلمان شہید ہو گئے۔ تاہم ہندوؤں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے مسلمانوں کی ایک منظم فوج نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست سے دوچار کیا۔ اس فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی نے شہر نگر کوٹ اور اس کے بعد بھیم کے مشہور قلعے کا محاصرہ کر لیا اور انہیں فتح کرنے کے بعد غزنی واپس لوٹ گیا۔ 1011 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے تھانے سر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ ہندو اس کا اسی طرح احترام کرتے تھے جس طرح مسلمان مکہ مکرمہ کا کرتے ہیں۔
انند پال نے سلطان کو خزانے پیش کیے اور آپ سے وعدہ کیا کہ شاہی خزانے سے ہر سال اس قدر ادا کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ 50 جنگی ہاتھی اور نہایت بیش قیمت تحائف پیش کرنے کا وعدہ کیا، لیکن سلطان محمود غزنوی نے سارے ہندوستان سے بت پرستی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ سلطان نے راجہ کی اس پیشکش کو رد کر دیا اور شہر پر قبضہ کر لیا اور ان کے بڑے بڑے عظیم الشان مندروں کو تباہ کر دیا اور بتوں کو پاش پاش کر ڈالا۔ ان بتوں میں سب سے اہم بت کو جگسوم کہا جاتا تھا اور اس کے بارے میں ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ یہ روز تخلیق سے موجود ہے۔ اسے بے شمار ٹکڑوں کی صورت میں غزنی اور مکہ اور مدینہ اور بغداد روانہ کر دیا گیا تاکہ گلیوں میں پاؤں تلے روندا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے اس موقع پر 2 لاکھ قیدی غزنی روانہ کیے تھے۔ اس دفعہ بہت سارا مال غنیمت سلطان محمود غزنوی کو حاصل ہوا۔ 1013 عیسوی میں سلطان نے ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ بلوات کے پہاڑوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور بھرپور حملے کے بعد شامنی کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ انند پال کے بیٹے اور جانشین جے پال دوم نے جب یہ محسوس کیا کہ وہ سلطان کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس نے اپنی فوج کے ہمراہ کشمیر کا رخ کیا۔ سلطان نے پہاڑی علاقے میں ایک حاکم کو تعینات کیا اور خود کشمیر کے راستے غزنی واپس لوٹ گئے۔ 2 سال بعد سلطان نے چند باغی سرداروں کو سزا دینے اور چند قلعوں کو فتح کرنے کے لیے کشمیر کا رخ کیا۔ ان میں سب سے اہم لو کوٹ کا قلعہ تھا جو اپنی بلندی اور مضبوطی کے لیے بہت مشہور تھا۔ موسم گرما کے دوران اس مقام کو فتح کرنے کے لیے سلطان کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھیں اور موسم سرما شروع ہونے پر سلطان کو اس مہم کو ترک کر کے مجبوراً غزنی واپس لوٹنا پڑا۔ 1017 عیسوی کے موسم بہار میں سلطان 1 لاکھ گھڑ سوار اور 20,000 پیادوں کے ساتھ کنوج کی طرف آگے بڑھے۔ کنوج کا راجہ بڑی شان و شوکت اور جاہ و جلال کا حامل تھا، لیکن دفاع کے لیے مکمل طور پر تیاری نہ ہونے کے بعد اس نے امن پر صلح کر لی۔ اس کے بعد سلطان نے آس پاس کے تمام چھوٹے بڑے قلعوں کو فتح کیا اور غزنی واپس لوٹ گئے۔ 1021 عیسوی میں ہندو راجاؤں کی متحدہ فوجوں نے کنوج کے راجہ کنور رائے پر حملہ کر دیا کیونکہ اس راجہ نے سلطان محمود غزنوی سے صلح کر لی تھی۔ سلطان کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو آپ نے ہندوستان کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، لیکن اس سے بیشتر کہ وہ کنوج پہنچتے اس پر کالنجر کے راجہ نندا نے قبضہ کر لیا اور اس نے کنوج کے راجہ کو قتل کر دیا۔ کنوج کے راجہ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے سلطان نے کالنجر کا محاصرہ کر لیا اور اسے بھی فتح کر لیا۔ کالنجر کی فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی نے کشمیر کے راستے لاہور پر حملہ کیا اور اسے بھی فتح کر لیا اور اس کے راجہ کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اور لاہور کا تمام انتظام اپنے مشیر جنرل ملک ایاز کے سپرد کر دیا، جس کا نام بہت سی روایات اور اپنے آقا کے ارشادات میں موجود ہے۔ ملک ایاز نے لاہور کا قلعہ اور فصیل تعمیر کروائی اور شہر کو وسیع اور خوبصورت بنایا۔ سلطان محمود غزنوی کے اس مقبول عام حاکم کے دور میں لاہور علم و فضل کا گہوارہ بن گیا اور غزنی سے لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ تقریباً 2 سال بعد سلطان محمود غزنوی نے کالنجر کے راجہ نندا رائے کو مزہ چکھانے کے لیے دوبارہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، کیونکہ گزشتہ مہم کے دوران وہ سزا سے بچ گیا تھا اور بھاگ گیا تھا۔ سلطان لاہور کے راستے اس کی طرف آگے بڑھے اور گوالیار سے گزرنے کے بعد آپ نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن راجہ نے اطاعت قبول کر لی اور اس طرح وہ محفوظ رہا۔ سلطان محمود غزنوی کافی عرصے سے کاٹھیاوار کے ایک ساحلی شہر سومنات کے مشہور و معروف مندر کی دولت اور تقدس کے بارے میں سنتا چلا آ رہا تھا۔ وہاں پر ہندوستان کے سبھی حصوں سے پجاری جمع ہوتے تھے۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ سوما دیوتا، جس کے نام پر یہ مندر مشہور تھا، اس کو تمام ارواح پر مکمل اختیار حاصل ہے۔ بہرحال بت پرستی کے اس جیسے مراکز کو تباہ کرنے کے لیے
ستمبر 1024 عیسوی میں غزنی سے ہندوستان کی طرف سلطان نے پیش قدمی شروع کر دی۔ آپ کے ہمراہ ترکستان اور ہمسایہ ممالک کے 30,000 نوجوان رضاکار بھی شامل تھے۔ انہوں نے اس مندر کو تباہ کرنے کے لیے سلطان کی فوج میں بلا معاوضہ شمولیت اختیار کی تھی۔ ملتان کے صحرا کو عبور کرنے کے بعد وہ اجمیر پہنچے اور راستے کے تمام چھوٹے بڑے قلعوں کو فتح کرتے ہوئے سومنات پہنچ گئے۔ مندر کے قلعے کا راجپوتوں نے بڑی جواں مردی سے دفاع کیا اور مسلسل 3 روز تک مسلمانوں کے حملوں کو عظیم نقصان پہنچا کر پسپا کیا۔ آخر کار سلطان محمود غزنوی اپنے گھوڑے سے کود پڑے اور زمین پر سجدہ ریز ہو گئے کہ اللہ سے مدد کی درخواست کی اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے جرنیل ابو الحسن کا ہاتھ تھاما اور حوصلہ افزائی کی خاطر اپنی فوج میں جوش و خروش پیدا کرنے کے لیے اس قدر گرم جوشی سے نعرہ لگایا کہ سب ایک طوفان کی صورت میں قلعے پر ٹوٹ پڑے اور 5,000 ہندو سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد قلعے میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے جو فوج بچ گئی وہ اپنی جان بچانے کے لیے کشتیوں پر سوار ہو گئی، لیکن سلطان محمود غزنوی کی فوج نے ان کا تعاقب کیا اور بے شمار کشتیوں کو ڈبو دیا۔ سومنات کی فتح کے بعد جب ہندو پجاریوں اور مہاراجوں نے سلطان کو رشوت پیش کی اور کہا کہ سومنات کے بت کو نہ توڑیں، تو آپ نے وہ تاریخی جواب دیا جس نے تاریخ میں سلطان کو امر کر دیا۔ سلطان نے فرمایا، اگر آج میں نے بت کے لیے پیسے لیے تو تاریخ مجھے بت فروشوں کے نام سے یاد کرے گی، بت شکن کے نام سے نہیں۔ سومنات میں مختصر قیام کرنے کے بعد سلطان نے آس پاس کے چند قلعوں کو فتح کیا اور اس ملک کے راجہ کو گجرات کی سلطنت عنایت کرنے کے بعد سندھ کے راستے غزنی واپس لوٹ گئے۔ سومنات کی مہم اور گجرات کے مارکوں میں 2.5 سال صرف ہو گئے تھے۔ ہندوستان کے لیے سلطان محمود غزنوی کی آخری مہم کا آغاز 1027 عیسوی میں ہوا۔ یہ مہم دریائے سندھ کے کناروں پر آباد جاٹ قبائل کے خلاف تھی۔ انہوں نے گجرات سے واپسی پر مسلمانوں کی فوج سے چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ ان قبائل کو تسخیر کرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر کوئی حملہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔